اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی اہمیت اور آداب کے مین پوائنٹس۔ دعا مطلب پکارنا، بلانا، فریاد کرنا۔ دعا ایک عبادت ہے۔ دعا مانگنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اور دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے۔ دعا مانگنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، یا اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ربنا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صرف انسان اپنی بخشش کا سوال کرتا رہے، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی بخشش کے ساتھ ساتھ رحمت مانگتا رہے اور استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا طریقہ یہ اللہ تعالیٰ سے دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی مانگنا۔ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انبیاء کا طریقہ اپنایا جائے، کہ جیسے انبیاء علیہم السلام نیکیوں میں جلدی کرتے، امید اور خوف دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی اقوام کی زیادتی پر بس اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کیا۔ ان میں آدم، نوح، یونس، ایوب، ابراہیم، یعقوب، یوسف علیہم السلام شامل ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے رہے کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ان تمام انبیاء کی بہت سالوں کے بعد دعائیں قبول ہوئیں۔ اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا وقت مقرر ہے تو ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر تکلیف کے موقع پہ، ہر خوشی کے موقع پہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے۔ بدر کے میدان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد فرما رہے تھے، اور بہت سارے موقعوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پکارا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص سب سے زیادہ پیارا ہے جو اس سے مانگے۔ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح دعا کے درجات ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور قبول فرماتے ہیں، ہاں وہ اسے دنیا میں ہی مل جائے، ہاں وہ آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے، یا اس دعا کے بقدر اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ دعا مانگنے میں جلدی نہ کرے۔ یعنی انسان یہ نہ کہے کہ میں نے اللہ سے بہت مانگا اور اس نے قبول نہ کیا، یہ جلدی کرنا ہو جاتا ہے۔ بس مانگتے رہنے میں ہی فائدہ ہے، بس امید اور خوف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ دعا مانگنے کے جو 3 طریقے بتائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا جو تھا کہ دنیا میں مل جانا، جس طرح ابراہیم، اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹے کی دعا مانگی تو نیک بیٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حلیم بچے کی خوشخبری دی۔ کئی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مانگنے سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی وجہ سے، آپ کی کوئی مانگی ہوئی چیز کی وجہ سے آپ کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کبھی گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتی ہے۔ یعنی کئی دفعہ فرائض میں کوئی انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ہماری یہ مانگی ہوئی دعائیں ان ہماری کمی کوتاہیوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ جو لوگ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نا امیدی یا ناراضگی۔ انسان کی سب سے بڑی بدبختی، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک سے مانگنا چھوڑ دے اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں دنیا سے چلا جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں ہی سراسر بھلائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔